نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بروقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ آج کل آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے 4 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، یعنی کہ فہم قرآن۔ دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا پروگرام میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، اور چوتھا پروگرام حقیقی آزادی، یعنی کہ میری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ۔ عزیزان محترم، یہ چاروں پروگرام آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور مقصد بنیادی ان کا یہ ہے کہ آپ لوگوں تک معلومات پہنچے، جدید رویوں کا علم آپ تک پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کو خیر و برکت ملے اور اجر و ثواب ملے۔ عزیزان محترم، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے اظہار خیال کر رہا ہوں یہ ہے ہمارا چوتھا پروگرام حقیقی آزادی۔ حقیقی آزادی کا ایپیسوڈ نمبر 6۔ حقیقی آزادی کے 5 ایپیسوڈ اس سے قبل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج عزیزان محترم میں آپ کے سامنے رکھوں گا حقیقی آزادی کا ایپیسوڈ نمبر 6۔ عزیزان محترم، میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظریہ جدلیاتی لبرلزم، جو کہ میری اپنی تخلیق ہے، میں نے خود وضع کیا ہے، نظریہ جدلیاتی لبرلزم کے 15 ارکان کا ماخذ کیا ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو اپنی یہ تھیوری کے جو 15 ارکان ہیں ان کا ماخذ، یعنی جن قوانین فطرت سے میں نے ان کو اخذ کیا ہے، اس تھیوری کو بنایا ہے، وہ 15 قوانین فطرت آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی العزیز میں رکھوں گا۔ تو اپنے نظریہ جدلیاتی لبرلزم کے 15 ارکان میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ 15 ارکان میں نے کہاں سے اخذ کیے اور کس طرح اخذ کیے۔ عزیزان محترم، کائنات اربوں کھربوں قوانین فطرت کا مجموعہ ہے۔ جی ہاں، کائنات ویسے نہیں بن گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ترتیب سے پیدا فرمایا۔ قرآنی آیات اس پر شاہد ہیں کہ کائنات اربوں کھربوں قوانین فطرت کا مجموعہ ہے۔ ہر مادی شے یا غیر مادی حقیقت یا کوئی معاشرتی رویہ ہزاروں لاکھوں قوانین فطرت سے مل کر وجود میں آیا۔ جی ہاں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آکسیجن کا ایک ایٹم ہائیڈروجن کے 2 ایٹموں سے جب کیمیائی طور پر یہ دونوں ملتے ہیں آپس میں تو پانی کا ایک مالیکول وجود میں آتا ہے۔ یہ ایک سائنسی قانون فطرت ہے۔ جی ہاں، ہائیڈروجن کے 2 ایٹموں کا اور آکسیجن کے 1 ایٹم کا کیمیائی طور پر باہم مل کر پانی کا ایک مالیکول بنانا ایک قانون فطرت ہے۔ جی ہاں، یہ ایک قانون فطرت ہے۔ اسی طرح ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آزادی جو ہے کن قوانین فطرت سے وجود میں آئی ہے۔ جی ہاں، آزادی کن قوانین فطرت سے وجود میں آتی ہے یا تشکیل پاتی ہے، اس کے لیے ہمیں آزادی کو تشکیل دینے والے قوانین فطرت تلاش کرنا ہوں گے۔ میں نے جو قوانین فطرت تلاش کیے ہیں یہ تعداد میں 12 ہیں۔ جی ہاں، یہ تعداد میں ہیں 12۔ آزادی 12 عدد قوانین فطرت سے وجود میں آتی ہے یا تشکیل پاتی ہے۔ عزیزان محترم، کسی بھی مادی شے یا سماجی رویہ کی حقیقت اور اس کی ماہیت و ترکیب کو سمجھنے کے لیے ایک خاص طرز فکر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سائنسدان جانتے ہیں، جو بچے سائنس پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا اساتذہ کرام جو سائنس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، میں بھی سائنس ٹیچر رہا ہوں اور سائنس پڑھاتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کسی بھی مادی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے یا سماجی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ایک طرز فکر اپنانا پڑتا ہے۔
سائنس کے جو مسائل ہیں، مادی مسائل کو حل کرنے کے لیے سائنسی طرز فکر استعمال کرنا پڑتا ہے، اور پھر ساتھ سائنسی طریقہ کار بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ سائنسی طرز فکر اور سائنسی طریقہ کار، مثال کے طور پر مادہ کو سمجھنے کے لیے سائنسی طرز فکر اور سائنسی طریقہ کار استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر ہم مادی چیز کو نہیں سمجھ سکتے کہ مادہ کی ماہیت کیا ہے، مادہ کی ترکیب کیا ہے، اس کی بناوٹ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو مسئلے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ سائنسی طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے مسئلے کا طرز فکر تو ایک استعمال کیا جاتا ہے، جو بھی طرز فکر ہم استعمال کریں، سائنسی طرز فکر استعمال کریں یا کوئی اور طرز فکر استعمال کریں، اس کے بعد ہم نے سائنسی طریقہ کار استعمال کرنا ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ تو طریقہ کار کا سب سے پہلا سیٹ اپ یہ ہے کہ پہلے مسئلے کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا، پھر اس کو سمجھنے کے لیے مفروضے قائم کیے جاتے ہیں، پھر ان مفروضوں کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ جی ہاں، تجربات سے حاصل ہونے والے نتائج یعنی کنکلوژن کو اس کی روشنی میں کسی مادی شے کی ماہیت یا ترکیب کو جانا جاتا ہے، یہ ہے طریقہ کار۔ اسی طرح غیر مادی سماجی نظریات کو سمجھنے کے لیے بھی مفروضے قائم کیے جائیں گے۔ پہلے مسئلے کا انتخاب کیا جائے گا، پھر مفروضے قائم کیے جائیں گے، مفروضوں کے بعد ان مفروضوں کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اور تجربات کی روشنی میں کوئی کنکلوژن یا کوئی نتیجہ جو ہے وہ اخذ کیا جائے گا، اور اس کی بنیاد پر کوئی نظریہ یا کوئی تھیوری جو ہے وہ قائم کی جائے گی۔ میں نے بھی آزادی کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کی ماہیت و ترکیب کو جاننے کے لیے عمیق مشاہدہ کیا۔ جی ہاں، آزادی کے بارے میں کہ آزادی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، یہ میرے سامنے ایک مسئلہ تھا۔ جی ہاں، میں نے مسئلے کا انتخاب کیا تو میرے سامنے یہ مسئلہ تھا کہ آزادی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم اس کو کس طرح پا سکتے ہیں، کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، یہ تھا مسئلہ میرے سامنے۔ تو میں نے اس کا اچھی طرح مشاہدہ کیا، پھر 20 کے لگ بھگ میں نے مفروضے قائم کیے آزادی کو سمجھنے کے لیے۔ یہ مفروضے میں انشاءاللہ تعالی العزیز آئندہ کسی ٹرن پہ آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ پورے کا پورا آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ میں نے یہ جو قوانین ہیں 12 یہ کس طرح اخذ کیے ہیں۔ آج تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے یہ 12 کا مفروضہ جو ہے جدلیاتی لبرلزم وہ 12 قوانین سے اخذ کیا۔ آئندہ ٹرن پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ مادی قوانین کے جو 12 عدد مادی قوانین ہیں یہ میں نے کیسے اخذ کیے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کو ایپیسوڈ نمبر 7 یا 8 میں اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ تو میں نے اپنا جو میرے سامنے مسئلہ تھا کہ آزادی کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں نے پہلے تو مشاہدہ کیا، پھر 20 مفروضے قائم کیے۔ ان مفروضوں کو قائم کرنے کے بعد میں نے اوپر سائنٹیفک تجربات کیے۔ جی ہاں، سائنٹیفک تجربات کے دوران مجھے جو نتائج حاصل ہوئے، جو کنکلوژن مجھے ملا، اس کی روشنی میں آزادی سے متعلق 12 عدد قوانین فطرت میں نے تلاش کیے، اور پھر ان قوانین فطرت کی کوکھ سے نظریہ جدلیاتی لبرلزم کے 15 ارکان اخذ کیے، جو نظریہ جدلیاتی لبرلزم کی تشکیل و تعمیر کرتے ہیں۔ یہ 12 عدد قوانین فطرت جو ہیں، پہلے بھی آپ کو بتا چکا، میں نے اس کا ذکر پہلے کیا تھا کہ میں نے یہ نظریہ جدلیاتی لبرلزم ہے 12 عدد قوانین فطرت سے اخذ کیا ہے، لیکن آج پھر آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں دوبارہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یہ ازبر ہو جائیں، اس لیے کہ یہ میرا نظریہ جو ہے جدلیاتی لبرلزم، اس کو سمجھنے کے لیے 12 عدد قوانین فطرت جو ہے ان کا ذکر بار بار آئے گا ان کا ذکر۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ان کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دوں، بتا دوں۔ تو میں یہاں ان قوانین فطرت کو آج صرف ڈیفائن کروں گا۔ یہ جو 12 عدد قوانین فطرت میں نے تلاش کی ہیں، آج میں صرف ان کو ڈیفائن کروں گا، یعنی ان کی تعریف کروں گا، ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں گا، ان کی وضاحت نہیں کر سکتا، کیونکہ آج ایک ایپیسوڈ میں 12 عدد قوانین فطرت کی وضاحت کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر میں وضاحت کروں گا تو کم از کم 1 گھنٹہ سے زیادہ وقت درکار ہوگا، تو بلکہ اس کے لیے 12 عدد قوانین فطرت کی وضاحت کے لیے کم از کم 15-20 ایپیسوڈ درکار ہیں، تو ایک میں ان کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا آج میں صرف ان کو ڈیفائن کروں گا، ان کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کسی ٹرن پہ آپ کے سامنے کروں گا۔ تو یہ 12 عدد قوانین فطرت جو ہیں وہ یہ ہیں۔ اب نمبر 1، پہلا قانون فطرت، جو قانون فطرت میں نے تلاش کیا اپنے تجربات سے، اور جو نتائج میں نے اخذ کیے ہیں اپنے تجربات سے، مشاہدات سے، پہلا قانون فطرت ہے قانون تولید۔ جو میں نے تلاش کیا ہے وہ ہے قانون تولید۔ نمبر 1 قانون فطرت، قانون تولید۔ قانون تولید کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن سن لیں۔ حصول آزادی اور انسان کی نسل کی بقا کے لیے
حصول آزادی کے لیے اور انسانی نسل کی بقا کے لیے مرد اور عورت کے جنسی اختلاط میں کسی قاعدہ قانون کی پابندی لازم ہے، مسٹ ہے، لازمی ہے، فرض ہے۔ یہ میرا مطلب پہلا قانون فطرت ہے۔ دوبارہ سن لیں، قانون تولید حصول آزادی کے لیے اور انسانی نسل کی بقا کے لیے مرد اور عورت کے جنسی اختلاط میں کسی قاعدہ قانون کی پابندی لازم یعنی مسٹ ہے۔ پہلا قانون فطرت قانون تولید تھا۔ یہ دوسرا قانون فطرت قانون تحریم، جو دوسروں کا احترام نہیں کرتا اس کا احترام نہیں کیا جاتا۔ یہ تو بدیہی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جو دوسروں کا احترام نہیں کرے گا اس کا بھی کوئی احترام نہیں کرے گا۔ اس کی وضاحت تو پھر میں آئندہ انشاءاللہ کروں گا، آج اس کی ڈیفینیشن سن لیں۔ قانون تحریم کیا ہے؟ جو دوسروں کا احترام نہیں کرتا اس کا احترام نہیں کیا جاتا۔ حصول آزادی کے لیے دوسروں کا احترام کرنا لازم یعنی مسٹ ہے۔ تیسرا قانون آزادی کے حصول کے لیے تیسرا قانون قانون تفہیم، کائنات قابل تفہیم ہے۔ تفہیم کس سے مراد؟ مطلب سمجھنے کے قابل ہے، کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ کائنات قابل تفہیم ہے، ساری کی ساری کائنات قابل تفہیم ہے۔ چاند، ستارے، سیارے، کہکشائیں بھی قابل تفہیم ہیں۔ علامہ اقبال کے شعر نہیں آپ نے سنے؟ علامہ اقبال نے جو اشعار کہے ہیں، کہکشاؤں تک مطلب وہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی۔ وہ تو کہتا ہے کہ یہ جہاں تو ہماری دسترس میں ہے، چاند، ستارے، کہکشائیں، یہ سارا سب کچھ ہماری دسترس میں ہے۔ علامہ اقبال کا یہ نظریہ ہے۔ تو قانون تفہیم یہ ہے کہ کائنات قابل تفہیم ہے، مشاہدات اور تجربات کی مدد سے اسے سمجھا جا سکتا ہے۔ حصول آزادی کے لیے مادی اور سماجی کائنات کو سمجھنا انسان پر فرض ہے یعنی مسٹ ہے اس کے لیے۔ یہ تیسرا قانون فطرت ہے۔ چوتھا قانون فطرت قانون ترتیب، کائنات مترتب ہے یعنی ایک ترتیب میں ہے، کائنات بے ترتیب نہیں ہے، کائنات ایک ترتیب میں ہے، کائنات مترتب ہے۔ حصول آزادی کے لیے مادی اور سماجی کائنات کی ترتیب کو سمجھنا ہر انسان پر لازم مسٹ ہے۔ پانچواں قانون جو ہے مادی قانون، تو پانچواں ہے قانون ترکیب، کائنات مترکب ہے، مترکب مطلب ایک ترکیب میں ہے، کائنات ایک ترکیب میں، وہ ترتیب تھا لفظ، یہ ترکیب ہے، مترکب ہے۔ جیسے ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کا 1 ایٹم مل کر باہم کیمیائی طور پر ملے اور مرکب بن گیا، یہ مترکب ہے۔ کائنات مترکب ہے، مشاہدات اور تجربات کی روح سے، تجربات کی مدد سے اس ترکیب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے اخذ کیا نا، انہوں نے بتایا کہ ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ملیں گے، آکسیجن کا ایٹم ملے گا کیمیائی طور پر تو پانی کا مالیکول بنے گا، تو پھر یہ مترکب ہے کہ نہیں کائنات؟ اس ترکیب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حصول آزادی کے لیے اس کی ترکیب کو سمجھنا ہر انسان پر لازم مسٹ ہے۔ یہ پانچواں ہمارا قانون فطرت تھا۔ چھٹا قانون فطرت قانون تعمیر، کائنات قابل تعمیر ہے۔ قابل تعمیر کا مطلب اس کو بنایا سنوارا جا سکتا ہے، بڑھایا جا سکتا ہے، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، اس کو تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، کائنات قابل تعمیر ہے، مشاہدات اور تجربات کی مدد سے اسے تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ حصول آزادی کے لیے مادی اور سماجی کائنات کی تعمیر ہر انسان پر لازم یعنی مسٹ ہے، ہر انسان پر لازم یعنی کہ مسٹ ہے۔ آگے ہمارے پاس آتا ہے، یہ ہمارے پاس تھا چھٹا قانون فطرت۔ ساتواں قانون فطرت ہے قانون تسخیر، قانون تسخیر، کائنات قابل تسخیر ہے۔ علامہ اقبال کا شعر آ گیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی۔ قانون تسخیر، کائنات قابل تسخیر ہے، اسے تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ حصول آزادی کے لیے مشاہدات اور تجربات کی مدد سے مادی اور سماجی کائنات کو تسخیر کرنا ہر انسان پر لازم مسٹ ہے۔ یہ ساتواں قانون فطرت تھا۔ آٹھواں قانون فطرت کائنات کی بقا توازن میں ہے، قانون توازن، قانون توازن آٹھواں ہے قانون توازن۔ کائنات کی بقا توازن میں ہے، مادی کائنات متوازن ہے،
اسی لیے اپنی ابتدا یعنی اوریجن سے لے کر آج تک گزشتہ 4 ارب سال سے قائم دائم ہے۔ کائنات متوازن ہے تو قائم دائم ہے نا۔ جس دن قیامت آئے گی کائنات بکھر جائے گی، اس دن متوازن نہیں رہے گی۔ جی ہاں، تو آج تک گزشتہ 4 ارب سال سے قائم دائم ہے۔ مادی کائنات کے توازن کو مشاہدات اور تجربات کی مدد سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حصول آزادی کے لیے اس کے توازن کو سمجھنا فرض یعنی مسٹ ہے انسان پر۔ اور اس کا نمبر اس کے ساتھ ساتھ آگے اس کی ابھی چل رہا ہے، جس کی تعریف ابھی چل رہی ہے کہ سماجی کائنات مکمل طور پر متوازن نہیں ہے۔ سماجی کائنات مکمل طور پر متوازن نہیں ہے، اسی لیے لڑائی جھگڑے دنگے فساد توتکار قتل و غارت اور جنگ و جدل سے خالی نہیں۔ سماجی کائنات کی بقا کے لیے اسے متوازن کرنا ضروری ہے، متوازن کرنا ضروری ہے۔ بحث اور منطقی دلائل یعنی ڈسکشن اور لاجیکل آرگومنٹس سے ایسی سچائیاں دریافت کی جا سکتی ہیں، ایسی ٹروتھس دریافت کی جا سکتی ہیں جو خود کو لڑائی جھگڑوں جنگ و جدل اور دیگر اقسام کے غیر متوازن عوارض سے دور رکھ کر آزاد فضا میں لا سکیں، جو فرد کو لڑائی جھگڑوں جنگ و جدل اور دیگر اقسام کے غیر متوازن عوارض سے دور رکھ کر آزاد فضا میں لا سکیں اور نتیجتاً سماجی کائنات متوازن ہو جائے۔ فرد کی آزادی اور اس کی سماجی کائنات کی فرد کو آزاد کرانے اور اس کی سماجی کائنات کی بقا کے لیے ایسی سچائیاں تلاش کرنا اور فرد کا ان پر عمل کرنا لازم ہے، یعنی کہ مسٹ ہے۔ جی ہاں، یہ ہمارا تھا 7واں قانون فطرت۔ اب ہمارے پاس آتا ہے 7واں قانون فطرت تھا، یہ نہیں 8واں قانون فطرت تھا۔ اب ہمارے پاس آتا ہے 9واں قانون فطرت، قانون تبدیلی۔ کائنات ہر آن بدل رہی ہے، مشاہدات اور تجربات کی مدد سے اس تبدیلی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حصول آزادی کے لیے کائنات کی اس تبدیلی کا ادراک کر کے اس کے تقاضوں اور ضروریات کے عین مطابق اپنے آپ کو بدلنا انسان پر لازم ہے، یعنی مسٹ ہے۔ 10واں قانون فطرت، قانون تخلیق۔ انسانی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مادی کائنات کا سیارہ زمین انسان کی مادی اور سماجی ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی ہوتا جا رہا ہے۔ حصول آزادی کے لیے انسان پر لازم ہے، یعنی مسٹ ہے کہ وہ اپنی مادی اور سماجی ضروریات کے لیے کوئی سیارہ یا سیارچہ دریافت کرے، یعنی ڈسکور کرے، یا کائنات کو تخلیق دینے والے خام مادہ یعنی 102 عناصر سے نئی مادی اشیاء یعنی ایجادات اور تخلیقات اور اشیاء سے متعلق خیالات و نظریات تخلیق کرے۔ یہ 10واں تھا ہمارے پاس قانون فطرت، قانون تخلیق۔ آگے 11واں ہے قانون تکثیر۔ ایک فرد کے مقابلہ میں زیادہ افراد میں کام کرنے کی صلاحیت یا توانائی زیادہ ہوتی ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ عقل و دانش زیادہ ہوتی ہے، ذہانت و فطانت زیادہ ہوتی ہے اور فہم و فراست بھی اس کے اندر زیادہ ہوگی ایک کے مقابلہ میں زیادہ افراد میں۔ نمبر 2، لوگوں کی تعداد ان کی صلاحیتوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نمبر 3، ایک دماغ کے مقابلہ میں زیادہ دماغ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو ہے اگلا جو ہے نمبر 4 ہے کہ زیادہ لوگوں کے مفادات چند لوگوں کے مفادات پر قابل ترجیح ہوتے ہیں، اور 5واں نمبر ہے کہ چند لوگوں کی بجائے زیادہ لوگوں کی بہتری بہبود اور ترقی کو فروغ دینا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6، فرد واحد کے مقابلہ میں متعدد لوگوں کے اتحاد میں زیادہ سوجھ بوجھ، زیادہ سمجھ بوجھ، عقل و ذہانت اور قابلیت و صلاحیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ نمبر 7، اکثریت کی اخلاقی اور جسمانی طاقت زیادہ اور آواز ان کی بلند ہوتی ہے۔ 8واں، 10 افراد کے مقابلہ میں 11 افراد کی بات زیادہ معتبر، قابل احترام اور قابل عمل ہوتی ہے۔ 9واں،
اکثریت کا بول ہمیشہ بالا ہوتا ہے، یہ قانون تکثیر تھا۔ 12واں قانون جد و جہد، قانون جد و جہد، جد و جہد کے بغیر زندگی، جد و جہد کے بغیر، جد و جہد کے بغیر زندگی کی حفاظت اور بقا ناممکن ہے۔ حصول آزادی کے لیے مادی اور سماجی جد و جہد لازم ہے، مست حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تھے میرے 12 قوانین فطرت، جن کو میں نے ڈیفائن کر دیا آپ کے سامنے۔ انہی 12 قوانین فطرت کو سامنے رکھ کر جو میں نے تلاش کیے ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر میں نے اپنا نظریہ جدلیاتی لبرلزم کے 15 ارکان جو ہیں، جو آپ کے سامنے میں نے پہلے رکھے ہیں، وہ 15 ارکان انہی 12 قوانین فطرت سے میں نے اخذ کیے ہیں۔ جی ہاں، تو اب میں انشاءاللہ اگلے سٹیپ میں آپ کو مزید آگے لے چلوں گا اور یہ وضاحت کروں گا کہ یہ 12 عدد قوانین فطرت جو میں نے تلاش کیے ہیں، ان سے میں نے کون کون سے قانون فطرت سے میں نے کون کون سا جو ہے جدلیاتی لبرلزم کا رکن تلاش کیا، کس قانون فطرت سے میں نے جدلیاتی لبرلزم کا کون سا رکن جو ہے وہ لیا ہے، کیونکہ جدلیاتی لبرلزم کے ارکان ہیں 15 اور ہمارے پاس یہ قوانین فطرت ہیں 12۔ ان 12 قوانین فطرت کو سامنے رکھ کر ہی میں نے جدلیاتی لبرلزم کے 12 ارکان وضع کیے ہیں، تخلیق کیے ہیں، جن کو مطلب ہے جدلیاتی لبرلزم کی تھیوری کا میں نے نام دیا ہے، اور جس کے مطابق ہم آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ آزادی کو حاصل کرنا گویا کہ ان 15 ارکان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آزادی ہم نے ان 12 قوانین فطرت سے تلاش کی ہے۔ اگر یہ 12 قوانین فطرت جو ہیں یہ آزادی کو تلاش کر رہے ہیں، تو ہم نے انہی 12 قوانین فطرت سے جو ارکان جو ہے وہ اخذ کیے ہیں، انہی کی مدد سے ہم آزادی کو حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ تو وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔